بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود و سلام رحمت العالمین پر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں بلکہ آپ سب کو شخصی ہپناٹزم کے اس سیمینار میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سامعین محترم، دنیا میں ہر فرد اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے یا بہتر کرنا چاہتا ہے، لیکن زندگی بدلنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ آپ بدلیں گے تو زندگی بدلے گی، ورنہ کبھی زندگی نہیں بدل سکتی۔ اور اپنے آپ کو بدلنے کے بے شمار طریقے ہیں، ان میں سے ایک بہت مؤثر طریقہ جو ہے وہ شخصی ہپناٹزم یعنی سیلف ہپنوسس ہے۔ اور سیلف ہپنوسس کی مدد سے آپ اپنے اندر تبدیلیاں بڑی آسانی کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کی تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس کی مدد سے آپ اپنی پرسنالٹی کو بہت شاندار کر سکتے ہیں، جو کمی ہے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ کامیابی کی وجہ بیسیکلی کامیاب آتے ہیں۔ اگر ہم کامیاب لوگوں کی عادتیں اپنا لیں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور کسی بھی عادت کو چھوڑنا اور اپنانا مشکل ہے، اور سیلف ہپنوسس کی مدد سے آپ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھی عادتیں ڈال سکتے ہیں اور جو ناپسندیدہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کامیابی میں بنیادی چیز ہے وہ سیلف کانفیڈنس ہے۔ اگر آپ کے اندر اعتماد نہیں، آپ کبھی کامیاب ہو سکتے ہی نہیں ہے، اور کامیابی کے لیے یہ سیلف ہپنوسس بہت مؤثر ہے۔ اس کی مدد سے آپ اپنے اعتماد میں بڑی آسانی کے ساتھ بہت زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کسی بھی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کو ہم پین کنٹرول کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا شعبہ زیادہ تر سائیکالوجی کے حوالے سے ہم اس پر نہیں گئے۔ البتہ ایک تھا شروع میں نے یہاں ایک خاتون بچی میرے پاس آئی کہ وہ شی واز پریگننٹ اور بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو اس کو خوف تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ تو میں نے پھر اس کو 4 یا 5 سیشن میں اپنے جسم کو سن کرنا، پین کو ختم کرنا سکھا دیا، اور پھر یہاں وہ فاطمہ میموریل ہسپتال میں اس نے پین لیس ڈلیوری کی۔ اس کے بعد پھر میں اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا اور بھی کام ہے دنیا میں محبت کے سوا، پھر میں نے وہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دوسری طرف آ گیا۔ اس کے علاوہ اس میں سٹریس جو ہے، آپ کو پتہ ہے سٹریس سے اس وقت جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں اور جسمانی بیماریاں، ان کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ وزن کو کم کرنا ہو، نیند کو بہتر کرنا ہو، تعلیمی مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے، شخصیت کے مسائل کو حل کرنا ہے، اسی طرح کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کی مدد سے آپ جلد سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازدواجی مسائل کو آپ بہتر، ازدواجی زندگی کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اس کی مدد سے۔ اور آخری یہ ویسے بہت کچھ ہے، یہ میں نے اہم باتیں کی ہیں۔ ہم بہت سے نفسیاتی مسائل ہیں، آپ اس کو اس کی مدد سے خود بھی خدا کے فضل سے حل کر سکیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک سوال آتا ہے کہ ہپنوٹزم ہے کیا؟ اس کے بارے میں بڑی جو ہے غلط فہمیاں ہیں۔ بیسیکلی اس کی ہپناسس کا لفظ جو ہپنوٹزم کا ہپنوس سے نکلا ہے، اور ہپناس کے معنی ہے نیند، اور اس لیے اکثر لوگ اس کو نیند ہی سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو نیند طاری کرتا ہے، حالانکہ ہپنوٹزم اور نیند ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہپنوٹزم نیند ہے نہیں۔ ہپنوٹزم کی کیفیت میں ابھی آپ نماشت میں آپ دیکھیں گے، اس میں فرد پوری طرح سے آگاہ ہوتا ہے، اپنے ماحول سے، اپنے ماہر کی آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اس کو رسپانڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ نیند میں نہیں ہوتا۔ اگر ڈیپ ٹرانس ہو جائے تو اس میں کچھ لوگ نیند میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ بہت ہی ریلیکس ہونے والی کنڈیشن ہے، لیکن ہپنوسس نیند نہیں ہے۔ اچھا، اس کی تعریف میں جو ہے بہت سے اختلافات ہیں، لیکن ایک بڑی اچھی تعریف یہ ہے بیسیکلی جو زیادہ قبول کی جاتی ہے کہ ہپنوٹزم دراصل کسی فرد کے شعور کی بدلی ہوئی کیفیت ہے، جس میں اس کی سجسٹیبلٹی یعنی دوسرے کی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کیفیت میں آپ جو بھی بات کہیں گے وہ کلائنٹ ہمارا قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی بات قبول نہیں کرے گا جو اس کے مزاج اور اس کے اخلاقیات کے خلاف ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے عام مشہور یہ ہے کہ بس ہپنوٹائز ہوا پھر جو چاہیں کر لیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگرچہ اس کی تعریف میں تھوڑا سا اختلاف ہے،
لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے ایک بہترین ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی 2 ہفتے میں لا سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس حوالے سے ہم تھوڑے سے اس حوالے سے جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت سے اس کے مغالطے ہیں، مسکنسیپشنز ہیں، تو میں ایک 2-4 آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. پہلا یہ ہے کہ لوگ اس کو کوئی پر اسرار اور چیز سمجھتے ہیں جو جادو کی طرح ہے، حالانکہ نہ یہ جادو ہے نہ پر اسرار ہے. آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو ہپنوٹزم ہے ہی نہیں. بہت سے لوگ ہم ہپنوٹائز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار اچھا آپ ہپنوٹائز کب کریں گے؟ ہم نے کہا وہ ہم نے آپ کو کر لیا ہے. ان کے ذہن میں پرانی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک یہ بڑا کامن ہے، ایک میرے پاس یہ بہت ہے کہ عام خیال یہ ہے کہ جب ہم بندے کو ہپنوٹائز کر لیں تو پھر ہم اس سے جو چاہیں کرا لیں. ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. وہ کوئی بھی کلائنٹ ایسی بات نہیں کرے گا جو وہ نہیں چاہتا. ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو وہ کرے گا ضرور اس کے ساتھ. اسی طرح مجھے کسی نے نا آج سے کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھے ٹیلی فون کیا. اس نے کہا کہ جی مفتی محمد شفیع صاحب محدث ہیں، وہ بہت بڑے تفسیر ان کی قرآن مجید کی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں. تو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جادو، یہ ہپنوٹزم جادو ہے اور یہ حرام ہے. اچھا مجھے بڑا تجسس ہوا، میں نے شاید ایسی بچے نے کہہ دیا. تو انارکلی میں ان کے نواسی کی دکان ہے کتابوں کی. میں وہاں گیا تو میں نے وہ کتاب قرآن مجید کی وہ جلد نکالی اور واقعی اس میں لکھا ہوا تھا. ان کا بیٹے ہے تقی عثمانی. میں نے ان کو خط لکھا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ علم ہے، سائنٹیفک علم ہے، ہم روز استعمال کرتے ہیں، جادو وادو نہیں ہے. تو اس سے جب آپ ہوتا ہی ہے کہ ایک آدمی کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، اس کی اگر ایک بات بھی غلط ہو جائے اس کا سارا تاثر خراب ہو جاتا ہے. میں نے انہیں کہا کہ یار آپ یہ نہ کریں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے. کہتے ان کا جواب آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں کیا کریں، ابو جی تو فوت ہو گئے ہیں، اب ہم تبدیلی نہیں کر سکتے. حالانکہ نیچے نوٹ لکھا جا سکتا تھا کہ اب زمانہ ترقی کر گیا، اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح مجھے ایک یونیورسٹی میں مجھے بلایا اسی لیکچر کے لیے. تو میں نے وہاں ڈیمانسٹریٹ کیا. تو ایک بچی میں نے بلایا کہ چلے میں آپ کو کرتا ہوں. کہتے نہیں میں نے نہیں کرنا. میں کیوں؟ کہتا آپ تو میری ساری باتیں جان لیں گے. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو تو پھر CIA والے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے، وہ تو 2-3 باہر نفسیات رکھ لیں، بس سارا کام ہوتا رہے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر میرے پاس آئی علاج کے لیے نا، انگزائٹی تھی. تو میں لفظ ہپنوٹائز استعمال نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں آپ کو ریلیکس کراؤں گا. اس وقت میں ایسی میرے منہ سے نکل گیا، میں چلے میں آپ کو ہپنوٹائز کرتا ہوں. کہتی وہ تو میں نے نہیں ہونا. میں کہا کیوں؟ کہتی پھر آپ میرے ساتھ جو چاہیں کر لیں گے. اور میں کہا اللہ کی بندی یہ کس نے کہا آپ کو؟ اگر اتنا آسان ہو تو پھر تو ہمارے تو موجود ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور ہے کہ اگر معمول ٹرانس سے باہر نہ آئے پھر عموماً خیال ہے کہ وہ فوت ہو جائے گا. آج تک مجھے 40 سال ہو گئے، تاریخ ساری میں نے ہسٹری پڑھی، کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر معمول ٹرانس سے باہر نہ آئے تو آگے ہم مختلف طریقے بتاتے ہیں، وہ آ جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے وہ نہیں، اگر ٹرانس کے دوران جو ہپنوٹسٹ مر جائے، وہ بے ہوش ہو جائے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح ہوتا کبھی نہیں ہے. اگر ہو بھی جائے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلائنٹ ٹرانس میں ہوتا ہے وہ ایسا نیند میں چلا جاتا ہے، جب نیند پوری ہوگی ٹرانس سے باہر آ جاتا ہے. اس میں کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. ایک اور عام بات ہے کہ جی اس میں صرف بدھو لوگ ہی ٹرانس میں جاتے ہیں، بیوقوف لوگ، کم عقل لوگ. حالانکہ کم عقل لوگ ٹرانس میں جاتے ہی نہیں ہیں، صرف ذہین لوگ جاتے ہیں.